تو نے اپنے آپ غریب ہوئی ہے، میں نے کیا تجھے؟ ایک ماں کے پیٹ میں 2 بھائی پلے، ایک گھر کے ویڑے میں کھیلے، ایک اسکول میں آج تو تختی لکھ کل میں لکھوں گا۔ ایک برتن میں کھایا، ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ماں نے دیے۔ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو کپڑے کی دکان کا مالک بنا دیا، دوسرے کو بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ایک کہہ رہی ہے بچی جوال کوئی نہیں، ابھی نہ آنا، ابھی ہم نے 5 سال رشتہ نہیں کرنا۔ ایک کہہ رہی ہے مولوی صاحب مجھے کوئی تسبیح بتا دے، 5 بچیاں جوان ہوتے ہوتے بوڑھی ہو رہی ہے، تقسیم اس کی۔ اپنی بچیوں کو دو، کروڑوں دو، لاکھوں دو، لیکن جہیز کی طرز پر نہ دو، مکان دے دو بنا کر، مارکیٹ میں کوئی دکان دے دو خرید کر، جہیز 20 سال، 20 بستر، 10 چرپائیے، فلانی 5 سال، 10 سال، 20 سال، جس کپڑے کو ورت کے نہیں دیکھتی، جہیز جس رضائی کو کھول کے نہیں دیکھتی، وہ تو کوئی دکان دے دیتا، کوئی چھوٹا سا مکان لے دیتا، ہر مہینے کرایہ آتا، اس کا گھر چلتا، اللہ کی قسم رب تیرے سے بھی راضی ہوتا، ان کے گھر میں بھی اللہ خوشیاں بسا دیتا۔ 10 محرم الحرام جا رہا ہے، ربیع الاول کی سارے تیاری کرو، یقین کرو یہ بھائی عرفان بھی گواہ میں نمبر کھولتا ہی کوئی نہیں۔ ربیع الاول میں تاریخ دو، ربیع الاول میں تاریخ دو، کیوں؟ ہم کیونکہ نبی کو معاذ اللہ صرف 1 مہینے مانتے، 11 مہینے کوئی نہیں مانتے، ربیع الاول میں دو جی تاریخ، ربیع الاول میں دو جی تاریخ۔ ربیع الثانی میں کیوں نہیں؟ جمادی الاولیٰ ثانی میں کوئی نہیں؟ کس نبی کی سیرت کو اتنا تنگ کر رہے ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا؟ اس کی سیرت 1 مہینے کے لیے نہیں، لکھنے والوں کے قلم تھک گئے، انگلیاں قلم گھس گئے، انگلیاں تھک گئی، دماغ خالی ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کی قسم حضور کی سیرت باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک حضور کی سیرت باقی رہے گی۔ اپنے دل پر میرے عزیزوں محنت کریں، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اس دل کی کلاس لیا کریں، تنہائی میں روزانہ 3 منٹ سے لے کر 5 منٹ، 5 منٹ سے لے کر 7 منٹ، پھر 10 منٹ، 15 منٹ، پھر جب ترتیب بن جائے گی آدھا گھنٹہ اس دل کی کلاس کی۔ فرمایا پکڑ اس دل کو، کیوں آج بازار کی طرف تیرا دھیان گیا؟ کیوں کسی پردے بغیر پردے والی اور بارش کے قطرے اتنے تیزی سے نہیں کٹتے گرتے جتنا آل رسول کٹ کٹ کے کربلا میں گر رہے تھے۔ پھر زین العابدین رونے لگ گئی، ماں بکر کہنے لگے ابا کیوں رویا؟ کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میرے چاچے کا بیٹا قاسم تڑپ کے زمین پہ گرا اور میرے ابے کی طرف دیکھ کے کہا یا اماں۔ میرا ابا قریب گیا اور جا کے میرے بھائی بھتیجے، میرے بھائی کو، چاچے کے بیٹے کو گلے سے لگائے، یہاں بوسہ دے کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ معاف کر دے، اور میرے چاچے کے بیٹے کو دیکھ کے کہا پترا معاف کر دینا، آج تیرا چاچا بے بس ہے، تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، اس منظر نے مجھے بوڑھا کر دیا جب میری پھپھی کربلا کے میدان میں میرے ابے حسین کے سر کو نیزے کی اینی پہ دیکھ کے روئی، اور مجھے پوچھا بیٹا مدینہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا اماں اس طرف ہے۔ اللہ اکبر، اتنی آہستہ آواز کے کوفے والوں کے کانوں میں نہ پہنچے، میں نے سنی، رو کے کہہ رہی تھی واہ محمد صلی علیک الالہ وملک السماء وہذا حسین بالعراء مقطع العدا وبناتک صبایا وذریتک مقتلا۔ کہ جب میری پھپھی نے پڑھ کے سنایا تو کربلا کی مٹی سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جاؤ 1450 سال پہلے، جاؤ کربلا کے میدان میں، آج تمہارے کانوں نے سنا، موبائلوں پہ دیکھا کہ 10 محرم الحرام کے دل میرے عزیزوں جس پتھر پر حسین کا سر رکھا، تمہارے موبائل بتاتے ہیں وہ پتھر لال ہو جاتا ہے، کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا، اور 1400 سال کے بعد کربلا کی مٹی آج سرخ ہو گئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں زین العابدین کو کیا کہو گے جس نے کربلا کی مٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سرخ ہوتا دیکھا ہے؟
کیا وہ زینب کے دل میں ارمان نہ ہوگا جب بھائی کے جسد کے ساتھ پاس سے گزر کے گئی ہوگی اور رو کے کہا ہوگا اللہ چاچا حمزہ اس کو کفن دینے کے لیے اس کی بہن آ گئی، کہتی ہوگی میرے بھائی میرا شکوہ نہ کرنا نانے کے دربار میں، بتا تیرا وجود بچاؤ یا اپنا پردہ بچاؤ، اگر تیرے پہ کفن دے دوں تو میرا پردہ ٹوٹ گیا، اگر میں پردہ بچا لوں تو دنیا کہے گی بھائی کے پاس سے گزر گئی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کیا بتا ہواؤں فضاؤں نے گنبد خضرا کے بقیع کا پیغام بچایا ہو، پر سنایا ہوگا، کہا ہوگا زینب اللہ تیرے بھائی کا وارث ہے، اس جنت کے جوڑے میں پہناؤں گا تو اپنا پردہ بچا، تیری چادر اتر گئی تو میری نبوت والی پگڑی ہل جائے گی۔ راشل کا تھیلا کہتے بیٹے میرے کندھے پہ رکھ، امام زین العابدین کا بیٹا کہتا ابا تو بڈھا ہو گیا، بتا میں اپنے کندھے پہ رکھوں کہاں دے کے آنا ہے؟ کہ پترا یہ راز میری ماں نے میرے باپ کو نہ بتلایا، میرے باپ نے ہمیں نہ بتلایا، میری ماں کو میرے نانے نہ بتلایا، میرے نانے نے میری نانی کو نہ بتلایا، دروازے پر آ کے کوئی کنڈی بجاتا پتہ ہی نہیں کون ہے، اس کی حاجت بھی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا، غسل دیا گیا تو یہاں کالے رنگ کا ایک گڑھا بنا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے کون سا نشان ہے، زخمی ہے، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کسی کوفی کا تیر تلوار لگی ہوگی، اور نہیں لوگ میرے عزیزوں نہ پہچان سکے۔ جنازہ اٹھنے کے بعد اگلا دن گزر گیا، رات آئی، مدینے کے یتیموں کے گھروں سے رونے کی آواز آئی، کہا ابا کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کے اندر مٹکوں میں پانی بھر بھر کے جایا کرتا تھا۔ خدا کے واسطے ذکر کل کا کرتے ہو اور ان کے طریقوں پر کس طرح تھوک کے چلے جاتے ہو، کتنی بڑی گستاخی میرے عزیزوں۔ 10 محرم الحرام کے دن بھی کسی کو نماز یاد نہ آئی، پھر چھوڑ دے یہ تصور کے سرکار قبر چاون گے راکھن گے چھڑ دو ایتے میرا ہے۔ جیسے عمل لے کے جائے گا، جیسا توڑا جیسا پارسل قبر میں لے کے جائے گا، ویسے ہی آگے بولی لگے گی، ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ کر لو توبہ، سارا مجمع خدا کے دربار میں معافی مانگے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اپنی اوقات کے اندر رہ کے زندگی گزارنا سیکھے۔ چادر سے باہر پیر مت پھیلا ورنہ میرے عزیزوں پریشان ہو گئے۔ کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، میری بہنیں بھی کہیں آہستہ سے یا اللہ میری توبہ۔ سچی سچی زندگی گزاریں گے، سنت رسول کو چہرے پر سجائیں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز اگر عشاء نہیں پڑھی تو پڑھ کے سوئیں گے، اور اٹھ کر انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے تابعدار، نبی کی سنتوں کے حبدار بن کے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ